Mr. Asif Farooqi, he is a founder member of the Karachi Literature Festival, an author, critic, and translator. He was educated at Karachi and Harvard. 7 collections of his short fiction and 2 collections of essays have been published, as well as translations from contemporary writers. He has been awarded the Prime Minister's Literary Award by the Pakistan Academy of Letters and the Tamgha-e-Imtiyaz by the Government of Pakistan. I request the moderator to begin the session. تھینک یو ویری مچ. اس سیشن میں خوش آمدید. اس سیشن میں ہم جو بھی بات کریں گے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ویل کیپ آن سوئچنگ دا رجسٹرز تاکہ جس طریقے سے بات ہو اس میں سہولت ہو. اصل بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں بات کریں, کسی بھی ڈھنگ سے بات کریں, یہ موضوع بڑا اہم ہے. اس کو یاد رکھنا اور اس کے حوالے سے آج جو ہماری زندگی ہے, آج جو ہمارا سماج جس طرح سے بنا ہے, سرحد کے اس طرف بھی سرحد کے اس طرف بھی, اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. تو میں سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس مشکل میں ہوں کہ میرا پینل بہت معزز اور محترم ہستیوں پر مشتمل ہے جنہوں نے اس مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ دیکھا بھی ہے, لکھا بھی ہے, قریدہ بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف سے شروع کروں, عارفہ سیدہ زہرا کی طرف سے. نہیں, اصل میں انتظار صاحب اگر جب بات کرتے ہیں تو انتظار صاحب کے بعد کسی کا بولنا ذرا آصف پہلے کتاب ہو جائے نا. ٹھیک ہے, مسعود اشر صاحب آپ بات شروع کیجئے. یہ کتاب ہے جس کا نام ہے ظلمت نیم روز. یہ جو پارٹیشن کے وقت جو فسادات ہوئے ہیں اس کے بعد جو اردو میں افسانے لکھے گئے ہیں اس کا انتخاب ہماری بڑی مشہور افسانہ نگار اور تنقید نگار ممتاز شیری نے انتخاب کیا تھا. اور انتخاب کرنے کے بعد وہ چھاپنا چاہتی تھیں لیکن پتہ نہیں کیا حالات ہوئے کہ وہ نہیں چھپ سکا اور وہ انتخاب رکھا رہا. تو آصف فروخی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کا جو انہوں نے دیباچہ یا پیش لفظ لکھا تھا وہ اتفاق سے پشاور کا ایک رسالہ تھا قند, اس میں چھپا تھا. تو اس سے اشارہ لے کے آصف فروخی نے کہ کون کون سے افسانے انہوں نے انتخاب کیا تھا اپنی کتاب چھپانے کے لیے. آصف نے ان سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے چھپوا دیا, اور یہ چھپا تھا 1988 میں پہلے. لیکن اس کے بعد چونکہ ابھی جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو پارٹیشن ہے یا جو پاکستان, کیا میں پاکستان جسے کہہ لیں یا پارٹیشن کہہ لیں, ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کا سایہ ہمارے اوپر اب تک ہے, اور سایہ کب تک رہے گا یہ کچھ پتہ نہیں. بار بار لوٹ کے وہ باتیں آتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کتاب اپنی اہمیت اس لیے رکھتی ہے کہ یہ افسانے جو ہے وہ ایک ہماری تاریخ ہے, اس وقت کی تاریخ جو کہ فکشن کی صورت میں لکھی گئی ہے. اور فکشن کی صورت کون لکھنے والے ہیں؟ سب بڑے لکھنے والے, بڑے مشہور لکھنے والے ہیں. اور یہ شاید آپ آصف بتائیں گے کہ کون لکھنے والے ہیں یا میں بتا دوں کون لکھنے والے ہیں؟ آپ ضرور بتا دیجئے. میں صرف اس میں ایک بات کا یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کا جو انتخاب ممتاز شیری نے کیا اس کو اس وجہ سے چھپنے نہیں دیا گیا کیونکہ اس میں کرشن چندر کا افسانہ تھا جس کو بعض لوگوں نے پسند نہیں کیا اور ان سے کہا کہ اس افسانے کو نکال دیں. لیکن اگر اس پوائنٹ آف ویو کو نکال دیا جائے جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے تو کیا یہ انتخاب مکمل ہو سکتا ہے؟ اور اس مضمون کو ڈسکور کیا, میں ان شخصیت کو بھی ٹریبیوٹ دینا چاہوں گا, مظفر علی سید نے, جنہوں نے وہ مضمون شائع کروایا. تو اس انتخاب کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا. بہرحال یہ کتاب اس لحاظ سے میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ایک تاریخ ہے ہماری, اور ہمیں ہماری اس نسل کو جو اس وقت ہے اسے بھی اسے پڑھنا چاہیے کہ اس وقت لوگ کیا سوچ رہے تھے, کس طرح سوچ رہے تھے, انہوں نے اس وقت کو جو فسادات ہوئے ان کو کیسے محسوس کیا اور کس طرح اس کو ایکسپریس کیا, کس طرح ظاہر کیا. اب اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں کہ, اور اس میں خاص طور پہ جو دیباچے جو مضامین لکھے گئے ہیں وہ بھی ہمیں ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت کس قسم کی بحث چل رہی تھی پاکستان میں, خاص طور پہ کہ کس افسانے کس قسم کے ہیں, کون سے ایسے افسانے ہیں جو کہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ چونکہ فسادات ہوئے ہیں اس پر لکھنا ہے اس لیے لکھے گئے, اور کون سے افسانے ایسے ہیں جو دل پر چوٹ لگنے کے بعد لکھے گئے ہیں. تو ان میں کیا فرق ہے یہ مضامین میں اس میں ذکر کیا ہے. انتظار حسین صاحب کا بھی ایک مضمون ہے, اس میں ممتاز شیری کا اپنا مضمون ہے, اس میں عسکری صاحب کا اس میں مضمون ہے. پھر دوسرا یہ کہ اس میں سارے اس میں صرف افسانے نہیں ہیں,
اس میں شاہد احمد دہلوی صاحب کا مضمون ہے, اور بھی ایک آدھ مضمون ہے جو اس وقت کے حوالے سے ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہ ایک حوالے کی کتاب بنتی ہے, یہ ایک ریفرنس بک ہے جو آگے چل کے ہمارے لیے کام آ سکتی ہے. اس کے بعد اب ہاں کتاب کو کے ساتھ ساتھ میں موضوع پر بھی آؤں گا, اور میں ایک بات انتظار صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ انتظار صاحب فسادات پر لکھنے والے افسانوں میں اس وقت بھی بہت نمایاں تھے, اب بھی بہت نمایاں ہیں. بن لکھی رزمیاں ان کی وہ کہانی ہے جو اس حساب سے بڑی اہم کہانی ہے. لیکن انتظار صاحب آپ کا جو نقطہ نظر اس وقت نظر آتا تھا, یا عسکری صاحب کا یا ممتاز شیریں کا, اب وہ نقطہ نظر ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا, اور آپ نے جا بجا آپ نے کئی بار یہ اختلاف بھی کیا ہے کہ اس مضمون سے نہیں بلکہ آپ کو باقی کی بعد کی تحریروں کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. پہلے تو اس انتخاب کے بارے میں ایک بات کروں گا جی, کہ اس میں چند تحریریں اور ہونی چاہیے تھی. مثلا منٹو کے آپ نے 2 افسانے اس میں شامل کیے ہیں, لیکن جسے ہنگامہ شروع ہوا تھا جس کتاب سے, اس کتاب کا دیباچہ عسکری صاحب نے لکھا تھا, سیاہ حاشیے. اور سیاہ حاشیے خود بہت کنٹروورشل بن گیا تھا اس زمانے میں, اور سارا فساد جو شروع ہوا ترقی پسند تحریک اور بھٹو صاحب کے درمیان وہ اس کتاب سے ہوا. اور کیوں ہوا؟ ایک تو یہ کہ سیاہ حاشیے جو کتاب لکھی گئی ہے, جس طریقے سے منٹو صاحب نے اس صورتحال پر اپنا تبصرہ کیا ہے, تو ترقی پسند تحریک کی لائن کے بالکل خلاف تھا وہ. ایک تو وہ اختلاف. پھر انہیں یہ اعتراض ہوا کہ یہ محمد حسن عسکری نے اس کا دیباچہ کیوں لکھا. تو جتنا تنازع اس کتاب پر ہوا سیاہ حاشیے پر, اتنا ہی دیباچے پر ہوا. تو وہ دیباچہ اچھا, پھر اس کے جواب میں احمد ادیب قاسمی نے منٹو صاحب کے نام کھلی چٹھی لکھی, گویا جنگ کا باب یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اب وہ ختمی ہونا چاہیے تھا اس انتخاب میں, اور سیاہ حاشیے کا دیباچہ اور سیاہ حاشیے کے ٹکڑے ہونے چاہیے. اور پھر اس عہد میں جو 3 تحریریں بہت نمائندہ تھیں جہاں سے, ایک تو کرشن چندر کا افسانہ جو بہت مقبول, کیونکہ کرشن چندر اس زمانے کے سب سے مقبول افسانہ نگار تھے. اس وقت منٹو صاحب کی حیثیت وہ نہیں تھی جو کرشن چندر کی تھی, ایک تو وہ, اور دوسرے خود فیض صاحب کی وہ نظم جو ہے جو داغ داغ اجالا, وہ بہت مقبول ہوئی تھی. اس پر اعتراض بھی ہوئے محب وطن پاکستانیوں کی طرف سے بھی اور ترقی پسند تحریک سے بھی, دونوں طرف سے اعتراض ہوئے. تو وہ بڑی اہم تاریخی چیز تھی. اور تیسری تحریر شاید میرے خیال میں اس وقت یاد نہیں آ رہی, لیکن یہ 2 تحریریں. اور تو یہ 3 شخص جو ہیں, فیض صاحب کی نظم, کرشن چندر کا افسانہ, منٹو کے وہ افسانے, اور اس میں سیاہ حاشیے, تو یہ مل کر اس عہد کی یہ سب سے پہلی تحریریں ہیں جن کا, یعنی تقسیم کے بعد جو سب سے ایسی اہم تحریریں جو فوراً ہی آگ کی طرح پھیل گئیں, تو انہیں اس میں ہونا چاہیے تھا. اب آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے تھے؟ ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو گرما گرمی تھی اور تنازع تھا اور مسئلہ حل, ابھی تقسیم ہوئی تھی, اور وہ تقسیم ایسی فضا میں ہوئی تھی کہ اس سے پورے سب کانٹیننٹ میں بڑے اختلافات تھے, خود مسلمانوں کے اندر اختلافات تھے جب یہ تحریک. تو اس میں اختلاف رائے تو ہونا ہی تھا. صرف ترقی پسند ادیبوں اور جو دوسرے ادیب ہیں ان کے درمیان اختلافات ہوئے, صرف ان کے خلاف نہیں بلکہ پورے سب بر صغیر میں اختلافات کا ایک بہت, اور فوراً فسادات شروع ہو گئے, گھروں میں آگ لگنی شروع ہو گئی, بستیاں لوگ چھوڑنے لگے. تو یہ ماحول تھا اس وقت. تو اس وقت تو ہم دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھ رہے تھے, وہ فوری مسئلہ. لیکن اب وہ پورا عہد تاریخ کا حصہ بن چکا ہے, اور وہ جو ترقی پسند تحریک کے درمیان اور منٹو اور عسکری اور ممتاز شیریں کے 2 گروہ بن گئے تھے ایک دوسرے کے, وہ بھی اب تاریخ کا حصہ ہیں. تو اب ہم ترقی پسند تحریک کو بھی اس طریقے سے نہیں دیکھیں گے جیسے اس طرف دیکھ رہے تھے, کیونکہ اب ہم اسے تاریخ کے باب کے طور پر دیکھیں گے. اور مثلا اگر اس وقت میں نے تو ابھی قدم رکھا تھا,
تو جو بڑے ادیب تھے اس زمانے میں جو ہمارے سینئر تھے منٹو صاحب اور کلی چندر اور کیا کہتے ہیں عسکری صاحب ممتاز شیریں تو میری اہمیت نہیں ہے اس میں یہ لوگ جو تھے یہ تو لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ایسے ہنگامے کے وقت میں نے قدم رکھا ادب میں اور فوراً ہی اس کی لپیٹ میں آ گیا اس کے اور فوراً ہی مجھ پر ٹھپا بھی لگ گیا تو میرا تو معاملہ یہ ہے لیکن اب میں سوچتا ہوں تو مجھے وہ دور بہت اہم نظر آتا ہے اور اب میں اسے یعنی نگیٹو انداز میں نہیں دیکھتا اسے بلکہ اس کے مثبت پہلو نظر آتے ہیں کیونکہ اردو ادب کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ نظریاتی اعتبار سے اختلافات پیدا ہوئے اور جنگ ہوئی یعنی نظریاتی مجادلہ تھا ورنہ اب سے پہلے اردو میں جس قسم کے تنازع ہوتے تھے مثلاً انشاء اور مصحفی کا جھگڑا بالکل ذاتی پھر دوسرا بڑا جو تنازع ہوا وہ شرر اور چک بست مار کے شرر اور چک بست تو وہ بھی اس میں کچھ ہندو مسلم تعصبات کا اس ساری وہ تنازع سے مجھے خوشبو آتی ہے وہ ادبی تو تھا لیکن اس میں یہ تعصبات شامل تھے ادھر پریم چند تھے اور سرشار اور یہ اور ادھر کیا کہتے ہیں دوسرے جو مسلمان ادیب تھے وہ دو ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے یہ واحد واقعہ ہے کہ ایک نظریہ تھا ایک مسئلہ تھا ایک تو تقسیم کا مسئلہ تھا جس پر اختلافات تھے دو گروہوں میں ادیبوں کے اور پھر نقطۂ نظر کا فرق بھی تھا کہ وہ ان کا ترقی پسند تحریک کا اپنا ایک نظریہ تھا اور اس نظریے کے حساب سے دیکھ رہے تھے اور یہ دوسرا گروہ جو تھا محمد حسن عسکری اور ممتاز شیریں وہ ترقی پسند تحریک کے نقطۂ نظر سے جو مارکسی نقطۂ نظر سے بالکل اختلاف رکھتے تھے تو یہ جنگ جو ہے نظریاتی جنگ تھی اس میں ذاتیات اس طریقے سے داخل ہوئی لیکن جب اتنا جذباتی دور ہو تو ذاتیات کو آنا ہی تھا وہ یہ کہ اسے احمد ندیم قاسمی نے ایک ذاتی مسئلہ بنایا وہ اس طریقے سے کہ یہ منٹو صاحب نے محمد حسن عسکری سے دیباچہ کیوں لکھوایا اور وہ جو خط ان کا ہے ان کے کہ منٹو صاحب کو وہ لکھتے ہیں کہ یہ عسکری تمہیں گمراہ کر رہا ہے اور یہ اب دیکھیے منٹو جیسا انانیت پسند ادیب اس سے کوئی یہ کہے کہ یہ تم جو لکھ رہے ہو یہ تمہیں کوئی گائیڈ کر رہا ہے پیچھے سے اور تمہیں ورگلا رہا ہے اور تم تو یہ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا منٹو وہ اس کا تو اس وقت موقف یہ تھا کہ مجھے پتہ نہیں کہ ترقی پسند تحریک کیا چاہتی ہے مجھ سے اور مجھے یہ پتہ نہیں کہ حب الوطن پاکستانی مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں وہ لکھوں گا جو میں دیکھ رہا ہوں اور جس طریقے سے میں نے محسوس کیا ہے تو میرے لیے وہ ترقی پسند لائن وہ کوئی معنی نہیں رکھتی جو محب وطن پاکستانی چاہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے اس سے بھی مجھے کوئی غرض نہیں میں منٹو سنگولر پرسن میں جس طریقے سے دیکھتا ہوں ویسے لکھوں گا یہ مسئلہ تھا بہت اچھا انتظار صاحب آپ اس عہد کی جو نظریاتی کشمکش ہے اس کے گواہ بھی ہیں اور ایک نوجوان ادیب کے طور پر شریک بھی رہے میں پھر آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پوری جو ایک نظریاتی بحث ہے اور 47 کے بارے میں جو نظریات قائم ہوئے اس پر عارفہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں بلکہ کہنے کے لیے تھوڑی سی بے چین سی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اس گفتگو اس پر بات کرنے کے لیے یا کوئی کمنٹ نہ ہو اچھا ایک بات اور میں کہہ دوں آخر میں کہ میں نے جو اس زمانے میں افسانے لکھے وہ تو پہلے مجموعے میں آگے گلی کچھ افسانوں کے علاوہ جو میں نے تحریریں اس زمانے میں لکھی ہیں وہ میں نے دریا برد کر دی تھی اس لیے اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا لکھا تھا اس میں ہے یہ تم نے کہاں سے کھود کر میری ایک تحریر نکالی اور اس میں شامل کی ہے وقت کو میں محفوظ کرنا تھا زمانے کو دیکھیے وہ تو چھپی ہوئی تحریر ہے پوائنٹ آف ویو ہے عسکری صاحب کا ایک واقعہ آپ نے مجھے سنایا کہ وہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے فلاں مضمون میں یہ لکھا تھا تو انہوں نے کہا وہ مضمون کہاں سے آیا تو کہنے والے نے کہا کہ کباڑی کے پاس سے وہ رسالہ دیکھا اس میں وہ مضمون چھپا ہوا تھا تو عسکری صاحب نے کہا کہ پھر وہ مضمون بھی کباڑی نے لکھا ہوگا تو
یہ جو مضمون شامل ہے یہ بھی کباڑیے کا لکھا ہوا ہے. جی عارفہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ایک بات کہنے کے لیے بے چین ہوں اور دوسری کا اشارہ خود آصف فرخی نے دیا تھا. یہ کہنے کے لیے بے چین ہوں کہ نام میرا عارفہ ہے جس کے معنی ہے جاننے والی، لیکن میرے نام کے معنی ہو جاتے ہیں جسے کچھ نہیں معلوم. میں نے اپنی شامت کو خود دعوت دی اور یہ کہا کہ انتظار صاحب پہلے بول لیں. انتظار صاحب نے جتنے بھی نقطے اٹھائے ہیں وہ چونکہ ان کی اپنی زندگی کا حصہ ہیں بالکل بجا ہیں اور جائز ہیں. میں ایک بہت معمولی طالب علم ہوں ادب کی اور تاریخ کی، اور معمولی تر طالب علم ہوں زندگی کی. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ممتاز شیریں کا انتخاب تھا، جو ان کو اچھا لگا، جس کو انہوں نے اپنے لیے پرتاثیر پایا، جس نے ان کے دل میں ذرا سی چبھن پیدا کی، انہوں نے اس کو چن لیا. لطف کی بات یہ ہے کہ سن 47 کی لڑائی تو ہم بھولے یا نہیں بھولے، لیکن ابھی تک ترقی پسند، رجت پسند، یہ جنگ ابھی تک جاری ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں جتنی اہمیت نظریے کو دی ہے اس سے کم اہمیت اپنے عمل کو دی ہے. آج تک یہی طے نہیں ہو پایا ہے کہ پاکستان کے اساس کس نظریے پہ تھی، تو باقی نظریوں کی جنگ کیسے ختم ہوگی. دوسری گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ذاتی انتخاب کا تعلق ہے تو مجھے ان سب کہانیوں میں جو کہانی سب سے زیادہ پسند ہے وہ بیدی کی لاجونتی ہے. ایک عورت کی زندگی کی کہانی یہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح گھر سے بے گھر ہوئی، بے آبرو ہوئی، عصمت دری ہوئی. اس کہانی کا لطف یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو انتہائی نرمی اور محبت اور سمجھداری سے واپس لاتا ہے تو وہ نرمی اور محبت اسے اس طرح زخمی کرتی ہے جس طرح ظلم نے اسے زخمی نہیں کیا تھا. اس کہانی کا لطف اس عورت کی حیثیت میں ہے، اس احساس میں ہے. جو بیدی نے تو یہ کہا تھا کہ میں تو ترکھان ہوں، چولیں بہت اچھی ٹھیک کر لیتا ہوں، لیکن یہاں بیدی ترکھان سے زیادہ فنکار ہو گئے. اور عورت کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں ظلم سے بڑا اثر اس محبت کا، اس رسان کا اور اس آسانی کا ہوتا ہے جو ظلم کے رد عمل کے طور پر سامنے آتی ہے. ہم عادی ہیں اس بات کے کہ ہم ظلم کا رد عمل بھی ظلم سے کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ظلم کے بدلے اگر شفقت اور رحم اور محبت اور فہم اور سمجھداری مقدر میں آئے تو کیسی خوبصورت کہانی لکھی جاتی. دوسری کہانی جس کا رشتہ جنوبی ایشیا کی جغرافیائی طبیعت سے نہیں، تاریخی طبیعت سے جڑا ہوا ہے، تاریخی مزاج سے، وہ اشفاق احمد کا گدڑیا ہے. صوفی اور استاد کسی مذہب کا پابند نہیں ہوتا، وہ مسلمان بھی ہے، وہ ہندو بھی ہے، وہ سکھ بھی ہے، وہ عیسائی بھی ہے. وہ صرف محبت بانٹنا چاہتا ہے اور محبت کے بہانے لوگوں کو علم کی طرف آمادہ کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو علم کی کمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا علم خطبے، فتوے اور حکم کے ذریعے آتا ہے، اسی لیے ہم آج تک علم کی طرف مائل نہیں ہوئے. صوفیہ کا علم زندگی کو برتنے کے طور پہ آتا تھا، معمولی برتاؤ میں وہ بات آتی ہے. گدڑیے کی شخصیت ایک داؤجی اس گدڑیے کا نام ہے اس افسانے میں، اور وہ افسانہ پھر دوبارہ ہم کو انسانی سطح پر مائل کرتا ہے. یہ بالکل تاریخ کی صحیح بات ہے کہ جتنی خونریز ہجرت 1947 کی ہجرت ہے، دنیا کی تاریخ میں اس کا کوئی مساوی، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. میں ایک بات ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ علم تاریخ میں ناموں اور دن اور مہینے کے علاوہ باقی سب کچھ غلط ہوتا ہے. افسانے میں نام، دن اور تاریخ کے علاوہ باقی سب کچھ صحیح ہوتا ہے. افسانہ کہنے کو افسانہ ہے مگر زندگی کی بڑی سچی تصویر اس میں نظر آتی ہے. کرشن چندر کا افسانہ پشاور ایکسپریس ہو یا کوئی بھی ہو، آپ دیکھیے
کہ ایک افسانے نے تھوڑا سا ہم سب کو مایوس کیا ہے، اور وہ عصمت چغتائی کا افسانہ ہے، جن سے میں بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ خاتون تھی اور بہت زبردست بہادر خاتون، بڑی زبردست افسانہ نگار، مگر اس افسانے میں ان کی طبیعت کی جرأت اور حوصلے کی بجائے ایک مفاہمت اور ایک مصلحت شامل ہو گئی۔ انہوں نے ضرور ہندو مسلمان کے آپس کے تعلق کو قائم رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کوشش میں مفاہمت کا رنگ بہت زیادہ آ گیا۔ مفاہمت کا ایک نقصان ہوتا ہے، سچ کہیں چھپ جاتا ہے اور رعایتیں اور مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ جو مصلحتیں اگر سامنے نہ آئیں تو وہ تاریخ کو صحیح طور پر بیان کرتی ہیں۔ دوسرا جو ایک میں سمجھتی ہوں تاریخی دستاویز ہے، آصف فروخی کو بے حد مبارکباد دینا چاہیے کہ اس میں اس وقت کے جتنے بہترین لکھنے والے لوگ ہیں، منٹو کو تو ٹھنڈا گوشت پہ جتنی چاہیے سزا دیجیے گا، کھول دو پہ اس سے بڑی سزا دیجیے گا، لیکن ہم ان کو سزا نہیں دیتے جو ٹھنڈا گوشت اور کھول دو کے بنیادی سبب تھے، ہم اس کو سزا نہیں دیتے۔ ہم تصویر پر تو تھوکتے ہیں، مگر اس تصویر کے لیے معاملہ اور مسالہ کس نے جمع کیا تھا، اس کا نام لینے سے میرے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، آج جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کس نے، انتظار حسین صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ، کہ کس نے دیباچہ لکھا اور کس نے افسانہ لکھا اور کون کس ترازو کے پلڑے میں تھا اور کون ترازو کے کون سے دوسرے پلڑے میں تھا، کبھی کبھی انسانیت پر اتنا بڑا سانحہ گزر جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو چھوٹے موٹے نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں ان کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ زخم کا جب منہ کھل جائے تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ زخم لگا کس وجہ سے تھا، آپ کی نظر اس پہ ہوتی ہے کہ اس زخم کو کیسے دیکھا جائے۔ یہ آصف فروخی کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے، اگر آپ مجھے ذرا سا ہلکا سا موقع اور دے دیں۔ بولے آپ بولیں جی، آپ بات جاری رکھیے، سوال اور رسپانس سر آنکھوں پر، لیکن مقررین کی گفتگو کے بعد۔ میں آصف فروخی کا، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ آصف فروخی کا اس لیے شکریہ ادا کرنا میرا چاہتی ذکر ہوں، جانے دیجیے، آپ اپنی بات مکمل کیجیے۔ نہیں، بہت ضروری ہے اس بات کا، گمشدہ چیز کو تلاش کرنے والے کا شکریہ نہ ادا کرنا ہم احسان فراموشوں کا وتیرہ ہے۔ لیکن ممتاز شیرین، ارے بول کیوں رہے ہیں آصف، اسے ڈانٹو۔ محترم، آپ اگر عارفہ سیدہ کی گفتگو سن لیں، اس میں سب سے بڑا کردار ان تحریروں کو جمع کرنے میں جن کا ہے وہ ممتاز شیریں اور ان کے مضمون کی بازیافت جو مظفر علی سید کے ذریعے ہوئی۔ دونوں مرحومین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ہم سب ان کے احسان مند ہیں، لیکن عارفہ آپ اپنی بات جاری رکھیے۔ نہیں آصف، یہ جو بے صبری اور بے چینی ہمارے یہاں ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم گفتگو جانتے ہی نہیں، مکالمہ نہیں سمجھتے، دوسرے کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے فتویٰ دینا ہمارا روز کا وظیفہ ہے۔ میں آصف کا شکریہ تو اس لیے ادا کر رہی ہوں کہ تلاش انہوں نے کیا، میں آصف کا شکریہ اس لیے ادا نہیں کر رہی ہوں، میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ وہ ممتاز شیریں کا انتخاب ہے، ان کی پسند ہے، ان کے احساس کا لمس ہے، اس میں مجھے اور آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق میسر نہیں۔ انتظار صاحب سے معافی مانگ رہی تھی تو آپ نے معاف نہیں کیا کہ انتظار صاحب سے معافی مانگ رہی تھی کہ ان کا خیال ہے کہ اس میں یہ خط ہونا چاہیے تھا، یہ مضمون ہونا چاہیے تھا، نہیں، یہ صاحب انتخاب کا حق تھا اور وہ ممتاز شیریں کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ حق میسر نہیں۔ آج ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہے، اور ایک تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کی زندگی میں چاہیے کا لفظ ہی نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا تھا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ چاہیے تھا اور یہ چاہیے نہیں تھا۔ ممتاز شیریں کا کمال یہ ہے کہ وہ خود تو افسانہ نگار تھیں سو تھیں، مگر اس سے زیادہ ان کی افسانے پر
اور اگر انگریزی کا ایک لفظ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تو فکشن کے جو ادب ہے اس پر بڑی گہری نظر تھی، اور گہری نظر کسی ایک خاص نقطۂ نظر سے نہیں تھی. انہوں نے بہت سے ان لوگوں کو بھی بہت سراہا اور تحسین کی جن کا کہ شاید ان سے نظریاتی اختلاف ہوگا. دوسری بات، میں اس افسانوں کی زبان سے آخری بات آپ سے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ اب ممتاز شیریں کی بجائے میں افسانہ نگاروں کا ذکر کر رہی ہوں. افسانہ نگاروں کی جو زبان ہے، ہر شخص کا اپنا لہجہ، اپنے لفظ اور لفظوں کا انتخاب ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ جس جگہ استعمال کیے گئے ہیں وہاں ان کے معنی کیا پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں اس معاملے میں ہر افسانہ نگار کامیاب ٹھہرتا ہے. میں نے آپ کے انتہائی شیریں اور ممتاز جذبات کو ٹھیس لگائی، اس کی معذرت چاہتی ہوں. شکریہ عارفہ صاحبہ. دیکھیے یہ کتاب ایک بہانہ ہے تاکہ ہم اس موضوع کے بارے میں بات کر سکیں، اور میں اس موضوع ہی کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ پارٹیشن یا تقسیم، اس کے بارے میں کئی طرح کی کہانیاں لکھی جاتی رہی ہیں. وہ اردو میں بھی لکھی گئیں، دوسری زبانوں میں بھی لکھی گئیں، اور فکشن کے علاوہ دستاویز کی صورت میں بھی یا تاریخی حوالے سے بھی لکھی گئیں. میں اروشی سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ شی ہیز ٹاکڈ آف دا پارٹیشنز ان پلورل، سو دیر از نو one single partition, but there is a continuous line. There is one partition following the other. So maybe she can explain what the other partitions were. And I would like to come back to the kind of stories that she has written and collected, which were not fiction, but stories about real life people. اور وہ کہانیاں جو آپ نے لکھی ہیں جس میں خود آپ کے خاندان کی بھی کہانی شامل ہیں، وہ افسانوں سے کچھ کم حیران کن یا تکلیف دہ نہیں ہے. اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے جو مشل بکس نے چھاپا ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ پارٹیشن کے بارے میں ان کتابوں میں سے ایک ہے کہ جس کو ہم سب کو پڑھنا چاہیے اور کتاب کی لکھنے والی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ. میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہی تھی اور مجھے ایک حادثہ یاد آیا جس میں شاید آپ نے راج موہن گاندھی اور گوپال گاندھی کا نام سنا ہوگا. اگر نہیں سنا تو وہ گاندھی جو تھے، موہن داس کرم چند گاندھی، جن کو ہم ہندوستان میں مہاتما گاندھی کہتے ہیں، ان کے ناتی گرینڈ سنس تھے. تو راج موہن گاندھی نے، گوپال گاندھی نے اپنے بھائی کو کسی ایسی میٹنگ میں بھیجا اور وہ بات چیت ہو رہی تھی. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے بھائی اور گوپال آڈینس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو 2 منٹ کے بعد راج موہن نے اپنے بھائی کی طرف نظر ڈال کے کہا، بھائی تو نے مجھے کس چیز میں پھنسا دیا ہے، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اور میں یہاں بیٹھ کے یہی سن رہی تھی کہ میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں، امینہ آپ نے مجھے کس چیز میں ڈال دیا. مجھے انتظار صاحب کے پیروں پہ بیٹھنا چاہیے، میں ان کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہوں. میں نہ آپ لوگوں کے جیسی اردو بول سکتی ہوں نہ سمجھ سکتی ہوں، اور جیسے آپ بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی یہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے تو مجھے سمجھنی چاہیے. آپ بہت اچھی اردو بول رہی ہیں. نہیں لیکن آپ ایسی اردو بولتی رہیے کیونکہ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں ہم سمجھ رہے ہیں، ہم یہ زبان سننا چاہتے ہیں. اچھا تو دیکھیے یہ بہت سی چیزیں ہیں جو نکلی ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تقسیم کے بارے میں جو لکھا گیا اور پہلے جو رائٹرز تھے جیسے منٹو صاحب، جیسے کرشنا سوپتی، جیسے کرتلین حیدر، جیسے عصمت آپا، یہ سب رائٹرز نے جو لکھا وہ جو ہندی میں تو ہم دردناک کہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ سیم ورڈ اپلائز ان اردو. اردو میں بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو وہ جو کہانیاں لکھی گئی وہ مطلب اگر ہمارے پاس وہ سب افسانے، وہ سب کہانیاں نہیں ہوتی تو میرے خیال ہم تقسیم کا جو چھپا ہوا ایک طرح سے ہڈن ہسٹری جو اس کی ہے اس کو کبھی نہ سمجھ پاتے. اٹ وڈ ہیو ریمینڈ ہڈن ٹو اس آلموسٹ ٹوٹلی بیکاز جو ہم نے اپنی کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں پارٹیشن کے بارے میں پڑھا
That was only the grand political histories کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی نے کس کے ساتھ جھگڑا کیا, کون سے لیڈر نے کیا کہا, یہ سب کچھ. لیکن وہ جو اتہاس تھا اس میں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو بالکل ہی ہمارے ذہن میں کم تھی. مجھے تو یہ لگتا ہے, مجھے معلوم نہیں کہ پاکستان میں کتنی کتابیں, کتنے افسانے ٹرانسلیٹ کیے گئے, کتنے اردو میں چھاپے گئے, لیکن ہندوستان میں بہت کم ہوئے تھے اور ان کا ترجمہ تو بالکل ہی نہیں ہوا تھا. ابھی حال میں کام ہونا شروع ہوا ہے, تو اب ہمارے سامنے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں جو کہ ہمیں جو کہتے ہیں کہ which stretch the boundaries of history and which give us an understanding into the underside of history and of its of the emotional sort of trauma that violent histories carry with them, جو ادروائز ہمارے سامنے نہیں آتا. جو میں نے کام کیا ہے پارٹیشن پہ وہ ریئل لائف سٹوریز, جیسے آصف صاحب نے کہا, ریئل لائف سٹوریز پر فوکس تھا. اور اس میں یہ تھا کہ پارٹیشن کے 5 سال بعد میری پیدائش ہوئی اور میری فیملی میں دونوں پارٹیشن ریفیوجیز ہیں, میرے والد صاحب اور میری والدہ, اور ان کی کہانیاں میں جب بچپن میں سنتی تھی تو ایک کان سے سنتی تھی, دوسرے کان سے نکالتی تھی, کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ تو بوڑھوں کی کہانیاں ہیں, یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. اور اس اتہاس کا, اس ٹائم کا, اس وقت کا مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا. تو پھر جب دلی میں 84 میں اندرا گاندھی کی اسیسینیشن ہوئی اور اس کے بعد دلی شہر ایسا بدلا اور سرداروں کو وہاں پر ٹارگیٹ کیا گیا, تو میں نے ایک کیا کہتے ہیں تنظیم میں کام کیا, جنہوں نے مدد کرنے کی کوشش کی جو لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا. اور اس میں میرا کام یہ تھا کہ لوگوں کی وٹنس اکاؤنٹس لکھنے, تاکہ اگر ہمیں کمپنسیشن کلیم یا کچھ فائل کرنا پڑے تو ہمارے پاس پوری جانکاری ہو کہ کیا ہوا تھا, کیا نہیں ہوا تھا. تو اس وقت میرے سننے میں ہر وقت پارٹیشن کی کہانیاں آئی اور سب لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ تو بالکل پارٹیشن کے جیسا ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اپنے ملک میں ہمیں یہ ہو سکتا ہے. اور مجھے اس سے بہت دھکا لگا اور مجھے لگا کہ اگر 3-4 دن سے یہ ہو سکتا ہے, 3-4 دن کے وائلنس سے یہ ہو سکتا ہے, تو اس وقت جو ہوا تھا ہم نے اس کو کیوں ایک طرح سے نظر انداز کر دیا اور کیوں نہیں اس کے بارے میں سوچا. تو تب میں نے وہ ریسرچ کرنی شروع کی اور سب سے پہلے اپنی ہی فیملی کی ہسٹری, جو کہ ایک پارٹیشن کی ڈویژن کی ہسٹری ہے جس میں کوئی وائلنس نہیں تھی, لیکن فیملی بٹ گئی, آدھی فیملی اس طرف رہ گئی, آدھی فیملی اس طرف رہ گئی, اور دونوں میں آپس میں 40 سال تک کوئی بھی تعلقات نہیں تھے, جب تک کہ پھر میں آئی اور اپنے میرے ماموں یہاں رہ گئے تھے, ان کو ڈھونڈنے آئی. تو میرے لیے یہ سب جو کہانیاں تھی, دس واز اے پارٹ آف پارٹیشن. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو ون اسمال تھنگ کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو مطلب ہمارے لوگوں میں دونوں سائڈ پہ اس ہسٹری کو دیکھنے میں اتنا ریزسٹنس ہے کہ میری ماں بہت دکھی تھی جب میں نے ان سے کہا کہ میں لاہور جا رہی ہوں آپ کے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے, اور ان کا سارا ٹائم یہی کہنا تھا کہ کیوں جا رہی ہو, کیوں اس اتہاس کو تم کھولنا چاہتی ہو, چھوڑ دو. لیکن ان کی ماں بھی یہاں رہ گئی تھیں, اور میری ماں اور ان کی بہنوں کو کبھی پتہ نہیں چلا کہ ان کی ماں کی ڈیتھ کب ہوئی. انہوں نے یہ سوچا کہ پارٹیشن, وہ کچھ بیمار رہتی تھیں تو 47 کے 1 سال بعد 1.5 سال بعد شاید ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی. جب میں آئی 87 میں 40 سال کے بعد, تب مجھے پتہ چلا کہ میری نانی 56 تک زندہ تھیں. تو آپ دیکھیے کہ دلی اور لاہور میں کتنا فاصلہ ہے, ہوائی جہاز میں آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے. آپ اوپر چڑھتے ہیں بلندی پر اور پھر نیچے آتے ہیں اور آپ پہنچ جاتے ہیں. دلی اور لاہور میں اگر آپ امرتسر سے آئیں تو کتنا فاصلہ ہے, 6 گھنٹے کی گاڑی, 1 گھنٹے کی فلائٹ, اور آپ پھر سرحد پار کر کے یہاں آ جاتے ہیں. سائیکل پہ جایا کرتے تھے لوگ, جی سائیکل پہ جایا کرتے سائیکل پہ جایا کرتے تھے. اور یہ ہے کہ ایک بیٹی کو معلوم نہیں کہ اس کی ماں زندہ ہے اکراس دا بارڈر. سو جو سچ کی کہانیاں, جو سچائی, اور آج صبح ایک پینل میں بیٹھی ہوئی تھی یہاں پر اور میں یہ ڈسکشن سن رہی تھی کہ واٹ از فیکٹ اینڈ واٹ از ٹروتھ. اینڈ دا ٹروتھ اور دا مینی ٹروتھس آف پارٹیشن, جو پارٹیشن کی جو سچائیاں ہیں وہ ہمارے سامنے کتنی دیر چھپی رہیں اور اب وہ دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں. اور ایک بار وہ جو خلاصہ ہونے لگتا ہے
تو پھر اتنی ریالٹی اس کے نیچے آ جاتی ہیں. تو جیسے آصف صاحب نے کہا کہ مینی پارٹیشنز, بیکاز آفٹر دا فرسٹ ریسرچ آن پارٹیشن what I started to understand was کہ ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا I was congratulating myself that I am looking at people's histories of partition. تو people's histories میں نے کیا گنا, ہندو, مسلمان, سکھ. لیکن آج صبح وہ بلاول کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی کہانی کے بارے میں جب بات کر رہے تھے کہ ایک بم پھٹا اور جو لوگ اس بم سے گھائل ہوئے ان کا اتہاس نہیں, لیکن جو پاس سے کوئی جا رہا تھا کھانا کھانے, جو کوئی اسکول جا رہا تھا, جو کوئی ٹرک میں تھا, کوئی سیکیورٹی گارڈ تھا. تو اسی طرح سے تقسیم کا سمجھ لیجئے ہجڑوں پر کیا اثر ہوا, دلتوں پر کیا اثر ہوا, لوور کاسٹ پیپل پر کیا اثر ہوا, لداخ میں اس کا کیا اثر ہوا, سندھیوں پر کیا اثر ہوا. پھر یہ ہسٹریز دھیرے دھیرے کھلنے لگی. تو اسی لیے ان پہ میرا کام جاری رہتا ہے. اور صرف ایک اور چھوٹی سی کہانی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتی ہوں. جب میں نے کہا کہ لوگوں میں کتنا ریزسٹنس ہوتا ہے ٹو لرن اباؤٹ دیز ہسٹریز, کیونکہ ہم اس وقت کو کنفرنٹ ہی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اس میں ہم سب لوگ شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ برے تھے ہم اچھے تھے, یا ہم برے تھے وہ اچھے تھے, ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں. سو کنفرنٹنگ اٹ از مچ مور ڈیفیکلٹ. اور ایک بار میں جب تیسری یا چوتھی بار اپنے ماموں کو ملنے آ رہی تھی لاہور میں, تو میری ماں جو کہ بالکل ریلیجیس نہیں تھی, کبھی انہوں نے نہ گردوارے میں قدم رکھا نہ کہیں اور قدم رکھا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو اس سے پوچھنا کہ اس نے میری ماں کو جلایا تھا کہ دفنایا تھا. اور مجھے اتنی حیرانی ہوئی, اور میں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں, آپ کبھی بھی آپ نے مذہب پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیا ہے. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا صرف پوچھنا اس سے. سو آئی کیم ہیئر ٹو لاہور اینڈ آئی آسکڈ مائی مامو. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ ماں یہ پوچھ رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے انہیں دفنایا تھا, کیونکہ وہ ان کا نام دیاونتی تھا لیکن ان کو پھر عائشہ بی بی بنا دیا تھا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا مجھے ان کی قبر پہ لے جائیں, میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں لے جا سکتا ہوں کیونکہ میں ابھی تیار نہیں ہوں. اور وہ کبھی نہیں مجھے لے کے گئے. اور ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے داماد کو میں نے پکڑا اور میں نے کہا کہ مجھے ان کی قبر پہ لے کے جاؤ. اور ماڈل ٹاؤن جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, ان کے گھر کے پیچھے کوئی میرے خیال 5 منٹ کا راستہ, جہاں پر وہ قبرستان ہے, جہاں پر میرے ماموں بھی ہیں اور میری نانی بھی ہیں. سو ان اے سینس the true stories also they are quite they are painful, as painful, sometimes more painful, sometimes stranger than fiction. But it is so important to explore them because they not only allow us to recover that history, but they allow us to learn what that history can do to us and why we must never allow it to be repeated again. اور وشی اس کے بعد کوئی بات کہنے کے لیے شاید میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے. میں صرف ایک بات مسعود اشر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں پارٹیشن. یہ پارٹیشن کا لفظ بھی دوبارہ سے آیا ہے. ہم ہمیشہ آزادی کا ذکر کرتے تھے, بٹوارہ یا پارٹیشن. وہ قصہ یہ تھا تو کون سا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اور اس لفظ کو آپ دوبارہ ایکسپلور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ قصہ یہ تھا کہ جب پاکستان بنا, اور اس کتاب سے بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ حب وطن کا جذبہ اتنا شدید تھا. اور اس کتاب میں جو مضامین ہیں میں ان کے بارے میں عرض کروں کہ آپ لوگوں نے جن لوگوں نے لکھا ہے ترقی پسندوں کو غیر محب وطن قرار دے دیا تھا. کرشن چندر کو کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے RSS کی زبان بولتا ہے. یعنی اس قسم کی باتیں اس کتاب میں. اور بھی بات یہ کہی ہے, مثلا اس کتاب میں جو مضامین کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہندو مسلم جھگڑے جو ہیں انگریزوں نے پیدا نہیں کیے تھے, یہ پہلے سے تھے. حالانکہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ تاریخ کو ہندو مسلمان مغل تقسیم کرنے والے کون تھے؟ انگریز تھے. ہم کبھی پہلے اپنی تاریخ کو اس طرح تقسیم نہیں کرتے تھے, یہ ہندو پیریڈ ہے, یہ مغل پیریڈ ہے, یہ فلاں پیریڈ ہے, یہ انگریزوں نے کیا تھا. لیکن اس کتاب میں اس طرح ثابت کیا گیا ہے کہ یہ انگریزوں کی وجہ سے فسادات نہیں ہوئے, یہ کوئی جھگڑے پرانے تھے جو چلے آ رہے تھے. اس قسم کی باتیں یہ کی گئی ہیں. تو یہ تو اس کتاب سے ہے. لیکن یہ کہ ابھی بات ہو رہی تھی کتاب
پارٹیشن کی. تو میرا تعلق چونکہ اخبار سے رہا ہے, میں اخبار کا ایڈیٹر رہا ہوں, تو ہم سے یہ کہا جاتا تھا, یعنی میں 50s اور 60s کی بات کرتا ہوں, کہ تقسیم نہ لکھیں, آپ قیام پاکستان لکھیں. حب وطن کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ قیام پاکستان آپ لکھیں, تقسیم لکھیں گے تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ آپ نے الگ کرایا ہے, بلکہ ہمارے اعتزاز احسن صاحب نے تو پوری کتاب لکھ دی ہے کہ یہ حصہ تھا ہی الگ, یہ کبھی ہمارا اس کا حصہ تھا ہی نہیں. پاکستان, خیر انتظار حسین نے اس کے خلاف کافی لکھا تھا, اچھا لکھا تھا, انہوں نے تو یہ ثابت کیا. اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم تھے ہی الگ, حالانکہ ہم الگ نہیں تھے, ہم ایک تھے, اور اس کے بعد تقسیم ہوئی. اب جو حالات اب پیدا ہوئے ہیں, شکر ہے خدا کا کہ اب ہم نے دوسرے انداز سے سوچنا شروع کیا ہے, اور اب ہم حتیٰ کہ ہماری یونیورسٹی میں اب باقاعدہ پارٹیشن اسٹڈیز ایک سبجیکٹ بن گیا ہے, اور اس پر کام ہو رہا ہے, اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے. مثلا لمز میں فروخ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ بچوں کو لے کے ہندوستان گئے تھے, وہاں گھما پھرا کے لائے کہ کس قسم کے حالات تھے. تو اس لحاظ سے اب یہ گالی نہیں رہا. پہلے تقسیم کا نام لفظ جو تھا وہ گالی بن گیا تھا, اب گالی نہیں رہا, اور اس پر کام ہو رہا ہے. کتابوں کی بات ابھی ہو رہی تھی, تو میں آپ کو بتاؤں, یشپال کا دو جلدوں میں ہندی کا بہت بڑا ناول تھا, بہت اچھا. اب اس کا انگریزی ترجمہ ہو گیا ہے, وہ بھی چھپ گیا ہے اس میں. جھوٹا سچ, اس کا انگلش ترجمہ ہو گیا, اور دونوں چھپ گیا ہے. پھر تمس اتنا بڑا ناول ہے جس کی سیریز چلی تھی دوردرشن پر, وہ بہت بڑا ناول ہے, اور بہت اچھے طریقے سے فسادات کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے. پھر ہمارے ہاں اب وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کا سایہ ابھی تک چلا آ رہا ہے, اور اس کو مختلف انداز میں دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بہت ہی مطلب ہمارے لیے تو نوجوانی ہے, وزیرہ فضیلہ یعقوب علی زمیندار, انہوں نے کتاب لکھی ہے لانگ پارٹیشن, بہت اچھی کتاب ہے, سب کو پڑھنا چاہیے وہ کتاب. اس لڑکی نے یہ OUP نے چھاپی ہے, اور اس کا ترجمہ مشعل نے چھاپا ہے, اردو میں چھاپا ہے, اس کا نام رکھا ہے طویل بٹوارہ. وہ کتاب اتنی محنت کی ہے اس لڑکی نے, لڑکی کہوں گا, وہ آج کل امریکن یونیورسٹیز میں پڑھا رہی ہیں. اس نے یہ کیا کہ اس وقت اخبار ہمارے کیا کہہ رہے تھے, جنگ اخبار کے اس نے تراشے, فوٹو سیٹ اس میں چھاپے ہیں کہ کیا کہہ رہے تھے, کس طرح ہو رہا تھا کہ صاحب اخبار اشتہار چھپ رہا ہے کہ جائیداد ہم بدلنا چاہتے ہیں, ادھر سے کوئی آ رہا ہے ہماری جائیداد لے لے, ہمیں ادھر جائیداد دے دے. اس کے بعد مثلا دلی اور کراچی میں جس طرح وہ ہراس پیدا کیا گیا, جس طرح لوگوں کو ڈرایا خوفزدہ کیا گیا تاکہ وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں اور ان کے بجائے دوسرے لوگ قبضہ کر لیں, اس نے ایک چیز کی تفصیل لکھی ہے کہ دلی میں کیا ہوا, کراچی میں کیا ہوا. یہ ہوا کہ کچھ لوگ اپنی چابیاں دے کے گئے اپنے پڑوسی کو کہ یہ ہم واپس آ جائیں گے, وہ انہوں نے قبضہ کر لیا. یہ ایک بات نہیں ہوئی ہے پارٹیشن میں, بے شمار حالات ایسے ہوئے ہیں جو آج کی نسل کو بتانا چاہیے کہ ہم کن کن صورتحال سے, کن قیامتوں سے ہم گزرے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان چیزوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے. مثلا اب یہ فضیلہ کی جو لانگ پارٹیشن ہے, اس میں انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے جو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک صاحب تھے, اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا, وہ یہاں کہیں آرمی میں کچھ وہ کام کیا کرتے, جی وہ کام کیا کرتے تھے. اچھا, اس کے بعد وہ رہنے والے تھے ادھر کے, لکھنؤ کے یا کہاں کے رہنے والے تھے. جب پارٹیشن ہوا تو وہ یہاں کام کرتے رہے, لیکن ان سے کہا گیا کہ تم تو ہندوستانی ہو, تم یہاں سے جاؤ. اب وہ ہندوستان گئے تو انہوں نے کہا کہ تم تو پاکستانی ہو, تم یہاں کیوں آ رہے ہو. اب اس کے بعد وہ وہاں جاتا ہے تو وہ پاکستانی ہو جاتا ہے, یہاں آتا ہے تو وہ ہندوستانی ہو جاتا ہے. وہ بیچارہ اسی طرح الجھتا رہا, کبھی کھوکھرا پار کے راستے سے آ رہا ہے, کبھی ادھر سے جا رہا ہے, ادھر سے جا رہا ہے. بے شمار واقعات ہوئے ہیں اس قسم کے, بہت ہی زیادہ واقعات ہوئے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ اب بالکل ایک ڈسپیشنٹلی, یعنی وہ جو شروع میں جو ایک ہمارے سر پر سوار کر دیا گیا تھا حب وطن کا جذبہ کہ آنکھیں بند کر کے آپ اس کو قبول کر لیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہوا ہے, وہ اب ختم ہوا ہے. اور ہم اب بالکل ڈسپیشنٹلی اور حقیقت پسندانہ انداز میں تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس قسم کا کام مثلا اس نے وزیرہ نے کیا ہے, اس قسم کا کام میرا خیال ہے اور لوگ بھی کر رہے ہیں. اچھا, ایک بات اور, تاریخ پر جتنا کام ہندوستان میں ہو رہا ہے ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے. وہاں پر بہت کام ہو رہا ہے, تمام چیزوں پر کام ہو رہا ہے, ہر لحاظ سے کام ہو رہا ہے, ایک ایک پیریڈ پر کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں
یا تو کوئی ٹبو ہے یا کیا ہے. ہم ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہیں کچھ لوگوں سے کہ ہم اگر بات کریں گے تو لوگ مار دیں گے, لیکن بہرحال پھر بھی ہمارے یہاں میں نے جیسے عرض کیا کہ لمز میں جو فروخ جو کام کر رہا ہے وہ بہادری کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے اور چلتا رہنا چاہیے. میرا خیال ہے پارٹیشن کو یا تقسیم کو بھی ہم ٹیبو سمجھتے ہیں. مسعود اشر صاحب, آپ نے پارٹیشن کی بات کرتے ہوئے کچھ ناولوں کا ذکر کیا, تو اب بھی جب ہم پارٹیشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا, عبداللہ حسین کی اداس نسلیں, یا انتظار صاحب کا بستی جو بعد میں چھپا, تو وہ ناول بعض ذہن میں آتے ہیں. اور میں عارفہ صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی معاصر تاریخ ہے جو ہمیں فکشن میں پڑھنے میں سہولت ہوتی ہے؟ کیا ہمارے ہسٹورینز اس کو پوری طرح امیجن نہیں کر پائے, یا فکشن نے اس کو ہسٹوریسائز اچھا کیا؟ آپ کا چونکہ تاریخ سے تعلق ہے اور فکشن سے بھی. پارٹیشن کے بارے میں یا تقسیم کے بارے میں اور تقسیم کے ادب کے بارے میں کچھ غیر ملکیوں نے بھی لکھا ہے. تو مجھے ایک کتاب یاد آ رہی ہے, اس کے مصنف کا نام یاد نہیں ہے. تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں تقسیم کے بارے میں مورخوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے زیادہ پتہ نہیں چلتا, لیکن جو فکشن لکھا گیا ہے اس سے زیادہ پتہ چلتا ہے, کیونکہ وہ تو ایک عمومی بیان ہوتا ہے. لیکن جو فکشن لکھا گیا, ناول اور افسانے لکھے گئے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت محلوں میں کیا ہو رہا تھا, گھروں میں کیا بحثیں ہو رہی تھیں. تو اتنی کلوز مطالعہ جو ہے, بہت قریب سے مطالعہ, جزیات میں جا کر وہ فکشن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ عام لوگ کیا سوچ رہے تھے, کس طریقے سے ہو رہے تھے. ہسٹری سے پتہ نہیں چلتا یہ. تو اس لیے تاریخ سے زیادہ اہم وہ فکشن ہے جو کہ اس زمانے میں لکھا گیا. اچھا, وہ جو تو ہندی میں بھی لکھا گیا, پنجابی میں, بنگلہ میں, یہ, لیکن سب سے زیادہ فکشن جو لکھا گیا ہے اس موضوع پر اردو میں لکھا گیا ہے. یہ وہ الوک بھلا صاحب آئے تھے یہاں تحقیق کرنے کے لیے, اور انہوں نے وہ کہانیاں جمع کی اور 3 والیوم میں انہوں نے شائع کی ہیں. تو وہ بھی ان کا بھی یہی احساس تھا کہ سب سے زیادہ اس مسئلے پر, اس سانحے پر یا عالمیے پر اردو میں لکھا گیا ہے. تو اردو فکشن جو ہے اس معاملے میں بہت اہم جو ہے. اور اس لیے یہ جو ہمارے یہاں تنازع شروع ہوا تھا یہ بھی ایک اعتبار سے ضروری تھا شاید, کیونکہ اس سے غبار اندر کا نکلا, اور جو مختلف گروہ تھے جن کی الگ الگ فکر تھی اور الگ طریقے سے دیکھ رہے تھے, تو لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ اب تقسیم کے بارے میں بات بند کر دی جائے, بس تقسیم ہو گئی اور پاکستان بن گیا, اسے اسی طریقے سے قبول کر لو. لیکن ترقی پسند تحریک نے اس سے اختلاف کیا اور یہ موضوع چلتا رہا, اور پھر وہ بحث ہوئی. تو میرے خیال میں یہ اس کا مثبت پہلو تھا یہ. اچھا, ان میں ایک تو یہ کہ غصے میں بہت تھے اس وقت لوگ. ایک تو تحریک پاکستان, وہ ترقی پسند تحریک کو بہت غصہ تھا کہ یہ ہمارے نقطۂ نظر سے اختلاف کیوں کیا جا رہا ہے, اور اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے ایک وقت میں بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ یہ جو رجعت پسند ادیب ہیں ان کی تحریریں ہمارے یہاں نہیں چھپیں گی اور ہم ان کے رسالوں میں نہیں لکھیں گے. اور کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان ادیبوں کو بھی شامل کر لیا جو کہ اس کنٹروورسی میں شامل نہیں تھے. مثلا سب سے اہم نام قرۃ العین حیدر کا ہے. قرۃ العین حیدر نے اس تقسیم کے بحث میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا, بلکہ ان کی ہمدردیاں ترقی پسند تحریک کی بعض شخصیتوں کے ساتھ تھی. سجاد ظہیر کو وہ بہت آئیڈیلائز کرتی تھی, اور میں حیران ہوا کہ ان کا نام بھی آ گیا کہ ان کا بھی بائیکاٹ ہے. کیونکہ قاسمی صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا ان کے ناول پڑھنے کے بعد کہ قرۃ العین حیدر اب یہ فیصلہ کریں کہ وہ مزدوروں کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہیں, یا اودھ کے, لکھنؤ کے جو وڈیرے ہیں اور وہ ہیں تعلق دار ہیں اور ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ ہیں. تو اب بیچاری وہ فیصلہ نہیں کر سکی, اس لیے ان کا نام بھی خارج کر دیا گیا. تو یہ صورتحال تھی اس وقت. تو میں نے پھر بائیکاٹ کے سلسلے میں اس کے بعد کوئی قبول نہیں کرتا تھا کہ یہ کس نے قرارداد پیش کی تھی. میں نے سبت صاحب سے پوچھا, سبت حسن سے, جب بہت ایک انٹرویو ان سے کیا تھا. میں نے کہا سبت صاحب, میں جس سے پوچھتا ہوں, قاسمی صاحب سے میں نے پوچھا, ظہیر کاشمیری سے, حمید اختر سے, اور کئی ایک, کہ یہ قرارداد جو آپ کے یہاں منظور ہوئی تھی ادیبوں کی, تو وہ کہتے تھے کہ
کچھ انتہا پسندوں نے یہ کیا تھا. تو میں نے کہا وہ انتہا پسند کون تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ میں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں جو تھا اور مجھ جیسے لوگ تھے وہ بھی ان کے، تو وہ تو ہم تو سیاسی محاذ پر کام کر رہے تھے، اور سیکرٹری جنرل تھے انجمن ترقی پسند مصنفین کے احمد ادیب قاسمی. ان کے بغیر تو یہ قرارداد منظور ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو یہ صورت تھی. پھر کہا کہ یہ تحریکوں میں کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انتہا پسند ہوتے ہیں، کچھ یہ ہیں، تو انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے. ہم نے کہا وہ تو نظر انداز ہو گیا. تو اور پھر اس قرارداد کو انہوں نے بہت جلدی واپس بھی لے لیا تھا. پھر انہیں خود احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے. تو بہرحال اب تاریخ، وہ قرارداد بھی تاریخ کا حصہ ہے. بالکل وہ تاریخ کا حصہ ہے. میں یہ سوال ٹھہریے ایک منٹ محترم. عارفہ صاحبہ سے میں نے سوال کیا تھا، پلیز مقررین کو بول لینے دیجیے. عارفہ صاحبہ آپ بات کر لیجیے، میں پھر آڈینس سے بھی رسپانس لینا چاہتا ہوں. لگتا ہے کہ آج میرے لیے کچھ شبھ گھڑی نہیں ہے. آپ نے مجھ سے تاریخ اور افسانے کے سوال پہ پوچھا تو بالکل قابل گردن زدنی میری یہ بات ہوگی کہ پاکستان کے بننے کے فوراً بعد تاریخ کو اغوا کر لیا گیا، اور تاریخ کا اغوا سیاسی بدنیتی کی وجہ سے ہوا. جو بنیادی طور پر بدنیت ہے وہ سچ کیسے لکھے گا؟ اور جو مورخ پھر اس میں شریک ہوتے گئے. افسانہ نگار انسان کی آنکھ سے، انسان کے احساس سے، انسان کے دل سے اس واقعات کو دیکھتا. اس لیے وہ تاریخ جو مورخ نہیں لکھ پائے، اور میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. آج جتنے پاکستان کے دعوے دار ہیں ان کا نام اگر 1946 تک کہیں آ جائے تو میں اپنا نام بدل دوں گی. لیکن جی میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا، جی آپ محترم کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں تو اسی میں آگے پوچھنا چاہتا تھا کہ اردو فکشن رائٹرز کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ تاریخ اس سے بھی اس میں زیادہ لکھی گئی ہے، تو یہ جو لوگ تھے نسیم حجازی اینڈ کمپنی، ان کو بھی اسی میں شامل کر رہے ہیں. میں نسیم حجازی کا ذکر میں کرنا چاہتی تھی، آپ نے میرے منہ سے بات چھینی. نسیم حجازی کو ہم نے بہت یاد کیا اور ہم نے بالکل یاد نہیں کیا. ہم نے اس لیے بہت یاد کیا کہ انہوں نے جو تاریخ ہے، چاہے آپ اسے تقسیم کہیے یا اسے آپ آزادی کہیے یا آپ اسے مملکت اسلامیہ کی بنیاد کہیے، انہوں نے اس کی بنیاد جذبات پر رکھی تھی. جذبات بڑی اچھی چیز ہے، بہت زوروں سے سیلاب میں آتے ہیں مگر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. احساس بڑی شدید چیز ہے، بہت آہستہ آہستہ سرایت ہوتا ہے اور بہت آہستہ اثر کرتا ہے، اسی لیے مستقل رہتا ہے. جی اروشی یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ. جسٹ آپ نے جو سوال کیا تھا ابھی اباؤٹ ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ افسانوں میں جو لکھا جاتا ہے کہ ہسٹری میں ہسٹورینز کیوں نہیں اس طرح کے پرسپیکٹیو لا سکے، تو اور آپ بھی سب اس کے بارے میں کہہ رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ پارٹیشن کے ایک دم بعد جو ہمارے دونوں ملکوں کی ہسٹری تھی، اتہاسکار اسی وہ کیا کہتے ہیں ٹریپ میں پڑ گئے کہ دونوں طرف سے وہ کہنے لگے کہ ہمیں ہسٹری آبجیکٹیو ہونی چاہیے، لیکن کرنے کیا لگے کہ ہماری طرف سے یہ تھا کہ یہ دکھایا جائے کہ غلطیاں سب مسلم لیگ اور جناح کی تھیں، اور شاید ادھر کی طرف سے یہ دکھایا جائے کہ غلطیاں سب نہرو گاندھی کانگریس اور سردار پٹیل وغیرہ کی تھیں. تو both sets of historians call themselves objective, but both sets of historians were bent upon proving the other side wrong, which was a very subjective kind of history. پھر ہسٹری میں بھی جو خلاصے آئے، جو بدلاؤ آئے over the years, that I think have allowed history to become a little more nuanced. لیکن اس میں بھی کافی ریزسٹنس رہا ہے مجھے لگتا ہے. جیسے کہ پارٹیشن کی ہسٹریز اگر آپ لے لیں، یہ ہمارے بیچ میں ایک لیونگ ہسٹری ہے. ابھی تک یہ ہسٹری زندہ ہے کیونکہ اس کے سروائیورز ابھی تک ہمارے بیچ میں موجود ہیں. تو جب وہ ہسٹری آپ کے سامنے ہوتی ہے
تو آپ اس کو اگر ایکسپلور کرتے ہیں تو یہ جو دونوں طرف کے سبجیکٹیو آبجیکٹیو ویوز ہوتے ہیں یہ کچھ شیٹر ہو جاتے ہیں, ان میں کچھ ان کے بارے میں کچھ کویسچنز اٹھتے ہیں کہ کیسے یہ کہا جا سکتا ہے اور کیا یہی صرف سچائی ہے. اینڈ اے لاٹ آف دیٹ کمز فرام oral history, from talking to the survivors of that history. اور ہسٹری رائٹنگ زیادہ تر مردوں کا پرزرو رہا ہے, تو اس لیے اس پہ آبجیکٹیوٹی جو کہتے ہیں آبجیکٹیوٹی اس پہ زیادہ زور ڈالا گیا ہے, اور مردوں کو ایموشن کنفرنٹ کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, تو اسی لیے اورل ہسٹری کی طرف زیادہ مرد نہیں گئے ہیں. آپ نے فاروق کا ذکر کیا. فاروق از ون آف دوز ریئر پیپل. ہی میڈ دیٹ فلم, ڈاکیومنٹری فلم آن پارٹیشن, جس میں اس نے بہت سی عورتوں کے ساتھ بات کی, اینڈ ہی از ایبل ٹو فیس دیٹ ایموشن. سو ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے آبجیکٹیوٹی پہ زور تھا, اس لیے ہم اس ہسٹری کو اس کی ڈیپتھس میں, اس کے نیوانس میں, اس کے کمپلیکسٹیز میں کنفرنٹ نہیں کر سکے. اس کے بعد ہسٹوریوگرافی کی پیٹریارکی کو تھوڑا توڑنے میں ویمن ہسٹورینس کا ہاتھ ہوا, تو تھوڑے سے نیوانس اس میں آئے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہمارے دونوں ملکوں میں بھی, اور یہ کہ اس وقت کے لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں, مر چک رہے ہیں, کچھ بہت چند لوگ بچ گئے ہیں, تو اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہسٹری کو پوری طرح سے ایکسپلور کرنا چاہیے. اسی لیے اتنی کتابیں نکل رہی ہیں, اسی لیے اتنے پلیز ہو رہے ہیں, اور بھی بات چیت ہو رہی ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ ہم اس پوائنٹ مقام آپ کہتے ہیں نا, اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ ہم اس ہسٹری کو کچھ ٹھیک سے سمجھنے لگیں اور آپس میں بات کرنے لگیں, and then it will start opening up a little more, I think. So it is a history which is constantly opening up. Constantly opening up, constantly being questioned, and constantly being, I think, enriched. میں اس وقت میں بھول گیا تھا کہ میں نے ہندوستان کا ذکر وہ کہا, لیکن ہمارے یہاں عائشہ جلال, کے عزیز اور مبارک علی صاحب کام کر رہے ہیں اس پر, اور عائشہ نے تو کئی کتابیں لکھی ہیں اور کے عزیز نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں. مطلب یہ کام دونوں طرف ہو رہا ہے اور ہوتا رہنا چاہیے, اس لیے کہ جب ایک ہنگامی دور ہوتا ہے تو اس وقت کچھ اور سوچ ہوتی ہے, اور جب آدمی آرام سے بیٹھتا ہے تاریخ کو ایک دور سے, چیزوں کو جب ہم دور سے دیکھتے ہیں تو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں. جب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتے. اب ہم چونکہ پارٹیشن سے دور ہو گئے ہیں, لہٰذا ہم بہت بالکل ڈسپیشنٹلی اب ہم غور کر سکتے ہیں, اب ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں بھی دیکھا جا رہا ہے اور ادھر بھی دیکھا جا رہا ہے. عائشہ جلال کا آپ نے نام لیا تو انہوں نے تاریخ لکھتے لکھتے منٹو پر کتاب لکھی ہے, کیونکہ منٹو پارٹیشن میں تاریخ کے حوالے سے بھی ریلیونٹ ہے اور فکشن کے حوالے سے. ان کے بھانجے کی بیٹی ہے نا. ہاں, لیکن وہ کتاب بہت اہم ہے. جی جناب. میرا مسعود صاحب سے سوال یہ ہے کہ مسعود صاحب اس وقت ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس کا جو تجربہ ہے وہ میرا خیال ہے کئی حوالوں سے تقسیم کے تجربے سے بہت مماثلت رکھتا ہے. صحیح. کہ یہاں پہ ہجرت بھی ہے انٹرنلی ڈسپلیس پرسنس کے حوالے سے, یہاں محاصرے کا احساس بہت مضبوط ہے کہ لوگ گھروں کی دیواریں بلند کر رہے ہیں, گھروں کے باہر بیریئرز پڑے ہوئے ہیں اور کنسرٹینا وائرز پڑی ہوئی ہیں. یہاں پہ تشدد بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ نظریاتی تقسیم بہت شدید ہے. تو اس وقت میں جو تقسیم کا ادب ہے اس کی ریلیونس اور ری انٹرپریٹیشن جو ہے اس کی کس حد تک ضرورت ہے؟ ابھی کسی نے کہا تھا کہ تقسیم ایک بار ہو جائے تو پھر تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے. تو وہ اسی کا اب حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے یہ کہا کہ کسی نے بڑی اچھی بات وہاں کہی تھی ایک جلسے میں کہ اکثریت سے پیچھا چھوڑا کے ہم یہاں آئے تھے اور اکثریت کی اجارہ داری یا اکثریت کی آمریت سے ہو کے آئے تھے اور ہم نے خود اکثریت کی آمریت یہاں قائم کر دی. ایک خاص فرقے کی اکثریت کی آمریت جو ہے وہ یہاں بھی قائم ہو گئی ہے, اور جب تقسیم ہوتی ہے تو پھر وہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کا نظارہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. یعنی وہ ایک اور قسم کی ہیجمنی آ گئی. جی احمد سلیم صاحب.
माइक ले लीजिए. उर्वशी जी, आपसे ये पूछना था कि आपने सच्चाई की बात की और फैक्ट्स की बात की कि किस तरह हमारी हिस्ट्री को या उसको नरेट करने का पीपल्स नरेटिव की आपने उसमें तफसील बयान की. मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस हद तक हम यानी सच्चाई को और कितनी ब्रूटली बयान करें, इसलिए कि हम ये देखते हैं कि 2 करोड़ इंसान सेकेंड वर्ल्ड वार में कत्ल हुए. अब वहाँ ना बाउंड्रीज़ हैं ना बॉर्डर्स हैं, और अगर आप पूछ लें यूरोप सफ़र करते हुए ट्रेन में कि जी ये बेल्जियम कहाँ ख़त्म हो रहा है, फ्रांस कहाँ शुरू हो रहा है, तो आप पे हंसते हैं. 2 करोड़ इंसानों का कत्ल 5 साल में कोई मामूली हादसा नहीं था. इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इस पर्सपेक्टिव में हमारी सूरत हाल को देखें. और दूसरा जो इससे मैं जोड़ के बात करना चाह रहा हूँ कि क्या वायलेंस की कहानियाँ बहुत ज़्यादा हमने बयान नहीं कर दी, और क्या किसने किसको बचाया उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है. ये इम्पोर्टेंट चीज़ को रिस्पॉन्ड करें. अहमद सलीम साहब, सबसे बड़ा काम इस पे तो आप ही ने किया है, बहुत काम है ना, यहाँ पर. लेकिन ये वाकई में आपकी बात सही है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से अगर आप सिर्फ वायलेंस पे फोकस करते रहें तो एक तरह से जिसे हिस्ट्री की स्टडीज़ में पोर्नोग्राफी ऑफ वायलेंस कहा जाता है वो बन जाता है, और उसमें से निकलना बहुत ज़रूरी है. लेकिन जो मेरा तजर्बा है, और वो असल में बहुत छोटा है, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और ये जो हमारी हिस्ट्री है वो इतनी बड़ी है, इतने बड़े पैमाने पे है कि इसको कोई एक इंसान नहीं एक्सप्लोर कर सकता. और इसमें असल में तो हमारे दोनों मुल्कों को, हमारे दोनों स्टेट्स को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी पार्टीशन के बाद कि हम इस हिस्ट्री को कलेक्ट करें और देखें कि क्या हादसे हुए, कैसे हुआ, लोगों ने कैसे सरवाइव किया, ये सब चीज़, क्योंकि इनमें बहुत सबक हैं हमारे लिए. लेकिन हमारे स्टेट्स ने ये नहीं किया, क्योंकि वो दोनों तरफ से, वो जो आप जिक्र कर रहे थे, नेशनलिस्ट ट्रैप में फंसे हुए थे कि दोनों को ये दिखाना था, एक तरह हमारा हिंदुस्तान बन गया, हमारा पाकिस्तान बन गया, तो ये सब जो लोग जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ, ये तो दिस इज़ कोलैटरल डैमेज, जैसे अमरीकी लोग कहते हैं. तो लेकिन उसमें बहुत सी हिस्ट्रीज़ हैं, पीपल हेल्पिंग ईच अदर. बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी तकसीम के बाद ज़िंदगी बनी. बहुत सी औरतें हैं जिनके साथ मैंने बात की, जिन्होंने कहा कि हमें तो पर लग गए उसके बाद, क्योंकि जो नॉर्मल हमारी ज़िंदगी की ट्रैप थी उसमें से हम निकल सके. सोशल सर्विस में चले गए, नौकरियां की, चलो उनकी शादियां नहीं हुई पर बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ. तो इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, ना कि हम सिर्फ वायलेंस पे करें. दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने इसकी शुरुआत यहाँ पर की और इतना बढ़िया काम किया. कश्मीर में, हमारे कश्मीर में एक अंग्रेज़ हैं एंड्रू वाइटहेड, जो बीबीसी में काम करते थे. उन्होंने वहाँ पर काफ़ी काम किया है और उन्होंने ये दिखाया है कि बारामुल्ला में क्रिश्चियंस ने, क्रिश्चियन नर्सेज ने, प्रीस्ट्स ने कितना काम किया था और कितने लोगों को उस वक्त बचाया था. सो शुरुआत हो रही है धीरे धीरे इसकी. और वशी जी, कश्मीर तो कश्मीर है, ना आपका ना हमारा. आखिरी सवाल कश्मीरियों का है. इंतज़ार हुसैन साहब से सवाल है कि इन्होंने जिक्र किया कि तारीख़ को किस तरह मस्क किया गया हमारे यहाँ, और हमें फ़िक्शन का सहारा लेना होगा तकसीम के तजुर्बे को महसूस करने के लिए. तो हमारे यहाँ जैसे ही अमरीयत आई तो हमारे अदीबों का ही एक गिरोह था जो अमरीयत के आगे घुटने टेक गया. तो हम किस अदीब के पास जाएं सच्चाई जानने के लिए? राइटर्स गिल्ड तो अमरीयत ने ही बना दिया था यहाँ पे. बहुत अच्छा है, और ये बात भी कहना चाहिए कि मुमताज़ शीरी ने ये इंतखाब राइटर्स गिल्ड के लिए किया था जो छप नहीं सका, और मुमताज़ शीरी का इंतकाल हो गया. सवाल तो मैं इंतज़ार साहब से पूछना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इंदिया मिला है कि वक्त ख़त्म हो गया. तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये सवाल आप सेशन ख़त्म होने के बाद इंतज़ार साहब से ज़रूर कीजिए. देखिए, बहुत से सवाल हैं, हमारे पास वक्त भी कम है और जवाब भी हमें हासिल करने. एक अर्जेंसी है, हमें समझना है, एक समझने की कोशिश है, क्योंकि पार्टीशन शायद ख़त्म हो गया और शायद अभी तक जारी है.
اس کے ساتھ ہی میں پینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عارفہ زہرا صاحبہ، انتظار حسین صاحب، اروشی بٹالیا اور مسعود اشرف.